صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے سلسلے مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ خاموش شہزادہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے۔ اس میں درود پاک کی فضیلت صفحہ نمبر 1 پر القول البدی کے حوالے سے لکھی ہے۔ رسول نذیر سراج منیر محبوب رب قدیر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل پذیر ہے، ذکر الہی کی کثرت کرنا اور مجھ پر درود پاک پڑھنا فقر یعنی تنگ دستی کو دور کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے اپنے اجر و ثواب کو بڑھانے کے لیے ہم اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں۔ المعجم الکبیر میں محبوب رب قدیر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، بندہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، اس کا جز ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو آئیے ہم نیتیں کرتے ہیں اچھی اچھی کہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے، حصول ثواب کے لیے اول تا آخر بیان میں شرکت کی سعادت حاصل کروں گا۔ کسی نیکی کے کام کا عزم کرتے ہوئے انشاءاللہ کہنا نبیوں کی سنت ہے۔ تو یہ بھی نیت کر لے کہ جب بھی میں اس بیان کے دوران اچھی نیت کروں گا، عزم کروں گا، تو نبیوں کی سنت پر عمل کرنے کی نیت سے انشاءاللہ بھی کہوں گا۔ علم دین کی تعظیم کی خاطر دو زانوں بیٹھنے کی نیت کر لیں اور عملی مظاہرہ بھی کریں۔ با نصیب جس طرح نماز میں التحیات پڑھتے ہوئے بیٹھتے ہیں، اس طرح بیٹھنے کو دو زانوں بیٹھنا کہتے ہیں۔ یہ بھی نیت کر لیجئے کہ قرآن پاک کی آیت پڑھی گئی تو رحمت الہی کی امید پر بغور سنوں گا اور
دل میں اخلاص پایا تو حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری یعنی رونے کی بھی کوشش کروں گا. حسب موقع عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہنے کی نیت بھی فرما لیں اور اس نیت سے بھی کہیے انشاءاللہ. جب صلو علی الحبیب کہا گیا تو کہنے والے کی دلجوئی اور حصول ثواب کی خاطر نمایاں آواز سے جواب دینے کی نیت بھی فرما لیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اسلامی بھائیوں کے لیے 72 مدنی انعامات تجویز فرمائے ہیں اور بصورت سوالات ہیں. یہ نیک بننے کا نسخہ ہے. جو نیک بننا چاہے ان پر عمل کرے انشاءاللہ عز وجل نیک بن جائے گا. ان مدنی انعامات میں مدنی انعام نمبر ہے 29. یہ کیا ہے سنیے, پھر اس سے متعلق انشاءاللہ عز وجل مدنی پھول آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مجھ سے اور آپ سے پوچھ رہے ہیں, آج آپ نے کسی سے ایسے فضول سوالات تو نہیں کیے جن کے ذریعے مسلمان عموماً جھوٹ کے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں؟ مثلا بلا ضرورت پوچھنا آپ کو ہمارا کھانا پسند آیا وغیرہ. تو فضول سوالات کے نقصانات کیا ہیں, اس تعلق سے میں انشاءاللہ عز و جل کچھ مدنی پھول آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ بیان کرنے والے اور سننے والوں کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ خزائن العرفان مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ ہے. اس کے صفحہ نمبر 238 پر ایک روایت اسی تعلق سے فضول سوالات کے متعلق, یہ سماعت فرمائیے. بعض لوگ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت سے بے فائدہ سوال کیا کرتے تھے. یہ خاطر مبارک پر گرا ہوتا تھا. ایک روز فرمایا جو دریافت کرنا ہو دریافت کرو, میں ہر بات کا جواب دوں گا. ایک شخص نے دریافت کیا, پوچھا میرا انجام کیا ہے؟ فرمایا جہنم. دوسرے نے دریافت کیا میرا باپ کون ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اصلی باپ کا نام بتا دیا کہ صداقہ ہے, باوجود یہ کہ اس کی ماں کا شوہر اور تھا جس کا یہ شخص بیٹا کہلاتا تھا. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی. کون سی آیت؟ آئیے سنتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. اے ایمان والو ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگیں. بخاری مسلم شریف کی حدیث میں ایک روز سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ فرماتے فرمایا جس کو جو دریافت کرنا ہو دریافت کرے. حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر دریافت کیا میرا باپ کون ہے؟ فرمایا حذافہ. پھر فرمایا اور پوچھو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھ کر اقرار و ایمان اور رسالت کے ساتھ معذرت پیش کی. ابن شہاب کی روایت میں ہے
کہ عبداللہ بن حذافہ کی والدہ نے ان سے شکایت کی، کہا کہ تو بہت نالائق بیٹا ہے، تجھے کیا معلوم کہ زمانہ جاہلیت کی عورتوں کا کیا حال تھا، خدا نہ خواستہ تیری ماں سے کوئی قصور ہوا ہوتا تو آج وہ کیسی رسوا ہوتی۔ اس پر عبداللہ بن حذافہ نے کیا کہا سنیے، کہا اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی حبشی غلام کو میرا باپ کہہ دیتے تو میں یقین کے ساتھ مان لیتا۔ بخاری شریف کی حدیث میں لوگ بطریق استہزاء مذاق کرتے ہوئے اس قسم کے سوال کیا کرتے تھے، کوئی کہتا میرا باپ کون ہے، کوئی پوچھتا میری اونٹنی گم ہو گئی ہے وہ کہاں ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو فضول سوالات کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے، ناپسندیدہ ہے، اور ایسے سوالات جو غیر ضروری ہوں، فساد پیدا کرنے کے لیے ہوں، ظاہر ہے کہ یہ بھی درست نہیں ہے۔ چنانچہ تفسیر نور العرفان کے صفحہ نمبر 25 پر قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں غیر ضروری یا فساد پیدا کرنے والے سوال کرنا بھی گناہ ہے، کیونکہ یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہا تھا آپ اچانک پوری کتاب کیوں نہیں لاتے، یہ سوال کیا تھا، غیر ضروری فساد کا سوال۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا آپ ہمیں رب کیوں نہیں دکھاتے۔ اس قسم کے سوالات قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں کہ منع ہے، ایسے سوالات نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ کثرت سوالات، غیر ضروری سوالات کرنے کی بنا پر امتیں ہلاک بھی ہوئی۔ دیکھیں بعض کام کے سوالات ہوتے ہیں اور اس کی ترغیب تو قرآن میں بھی موجود ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو جاننے والوں سے اگر نہیں جانتے۔ اور جیسے سوال کے بارے میں سنن ابو داود شریف کی روایت ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہالت کی شفا سوال کرنا ہے، کوئی مفید سوال ہو بہت اچھا ہے۔ السؤال مفتاح العلم، سوال علم کی چابی ہے، مگر مذمت ہے ان سوالوں کی جو غیر ضروری ہیں، جو خواہ جھوٹ پر ابھارتے ہیں یا غیبت پر ابھارتے ہیں یا چغلی پر ابھارتے ہیں یا فساد برپا کرتے ہیں، ایسے فضول سوالات کی ممانعت ہے۔ حضرت صالح علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم نے اونٹنی کا سوال کیا تھا، اب وہ اونٹنی آ گئی جیسی انہوں نے کہی تھی، تو انہوں نے قوم نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، یہ ایڑیوں کے اوپر جو رگیں ہوتی ہیں نا سخت، اس کو کونچیں کہتے ہیں، یہ کاٹ دی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ آسمان سے دسترخوان نازل ہو، دسترخوان نازل ہو گیا اور پھر وہ کفر میں مبتلا ہو گئے۔ صالح علیہ السلام سے اونٹنی کا معجزہ طلب کیا گیا، اونٹنی آ گئی، مگر پھر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹی اور پھر وہ بعد میں کفر میں مبتلا ہوئے، ان پر عذاب آیا۔ تو ایسا سوال جس سے کسی کا پوشیدہ راز معلوم کرنا ہے، وہ چیز جو فرض نہیں ہے، حرام نہیں کی گئی، اس کے بارے میں بے جا سوالات، اس کی ممانعت ہے۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 5998، میرے آقا دو عالم کے داتا شب اسرا کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تم کو جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے اجتناب کرو، بچو، اور جن چیزوں کا حکم دیا ان کو بجا لاؤ جتنی تمہاری استطاعت ہے، کیونکہ تم سے پہلے لوگ محض زیادہ سوالات کرنے
اور اپنے نبیوں سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 7288، صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 3199، میرے آقا حبیب کبریا، رازدار کبریا، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہارے لیے جو چیزیں چھوڑی ہیں تم بھی ان کو چھوڑ دو۔ تم سے پہلے لوگ اپنے سوالوں کی وجہ سے اور اپنے نبیوں سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے، پس جب میں تم کو کسی چیز سے منع کر دوں تو اس سے اجتناب کرو، اور جب تم کو کسی چیز کا حکم دوں تو اس کو بجا لاؤ اپنی استطاعت کے مطابق۔ تو کثرت سے وہ فضول سوالات کرنے کی ممانعت ہے۔ وہ بنی اسرائیل کا واقعہ سورہ باقرہ میں ہے۔ باقرہ مینز گائے، گائے کا واقعہ نا، پیلی گائے کا، سورہ باقرہ میں۔ تو ایک شخص قتل ہوا تھا، اس کے عزیز نے اس کو قتل کر دیا تھا، تو کہا گیا کہ گائے ذبح کرو اور اس کے گوشت کا ایک پیس جو ہے اس پر مارو، جو قتل ہوا تو وہ بتائے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ اب بنی اسرائیل نے فضول سوالات شروع کر دیے، حالانکہ حکومت گائے ذبح کرو تو کوئی سی گائے ذبح کر دیتے تو فرض ادا ہو جاتا۔ انہوں نے فضول سوالات شروع کر دی، کیسے گائے ہو، اس گائے کا رنگ کیسا ہو، اس گائے کی عمر کیسی ہو۔ اب پڑے مصیبت میں، کس مصیبت میں کہ انہیں ایسی گائے ذبح کرنی پڑی کہ جس کی بہت زیادہ انہیں قیمت دینی پڑی، اور دنیا کی یہ سب سے مہنگی گائے تھی، پیلی گائے۔ تو اس مصیبت میں کیوں پڑے؟ اس مصیبت میں اس لیے پڑے کہ انہوں نے فضول سوالات کیے، اس وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو خود مصیبت میں ڈالا۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت بڑا مجرم ہے وہ شخص کہ اس شے کے متعلق پوچھے جس کے حرام ہونے کا حکم نازل نہ ہوا ہو، پھر اس کے سوال کی وجہ سے وہ حرام ہو جائے۔ تو بے ضرورت مسائل پوچھنے سے اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں منع فرمایا، اور صحیح مسلم شریف جلد 2 صفحہ 75، محبوب رب العباد راحت ہر قلب ناشاد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد، اللہ تعالی نے تمہارے لیے 3 چیزوں کو ناپسند فرمایا۔ 3 چیزیں جو اللہ تعالی پسند نہیں فرماتا۔ نمبر 1 قیل و قال، فضول بحث۔ نمبر 2 کثرت سوال۔ نمبر 3 اضاعت مال۔ 3 چیزیں کون کون سی؟ فضول قیل و قال نمبر 1، نمبر 2 کثرت سوال، نمبر 3 اضاعت مال، یعنی مال کا ضائع کرنا۔ اب غور کریں ذرا، محاسبہ کریں تو بدقسمتی کے ساتھ فضول بحثوں میں ہم پڑھتے ہیں، موسم پر تبصرے ہم کرتے ہیں، بلکہ نادان لوگ میچ پر تبصرے کرتے ہیں، سردی پر تبصرے، گرمی پر تبصرے، بارش پر تبصرے، کیچڑ پر تبصرے، حکومت پر تبصرے، نہ کچھ لینا نہ دینا۔ اللہ کے بندے فضول باتوں میں کیوں پڑا ہے؟ کاش فضول قیل و قال سے، کثرت سوال سے اور اضاعت مال سے، مال کو بے جا خرچ کرنے سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہر مدنی ماہ کی پہلی پیر کو امیر اہل سنت کی طرف سے ترغیب ہے کہ یوم قفل مدینہ منایا جائے۔ آئیے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ فضول اور بیکار باتوں سے بچ کر، فضول اور بیکار باتوں سے بچ کر،
فضول اور بیکار باتوں سے بچ کر کروں تیری حمد و ثنا یا الہی. بھئی میچ کے تبصرے سے ملے گا کیا؟ اللہ کے بندے گرمی بہت ہو گئی. اس بات سے تجھے حاصل کیا ہوگا؟ بجلی پہنچ جاتی ہے، تجھے کیا کہنے سے لائٹ آ جائے گی؟ حاصل کیا ہے؟ فضول باتیں چھوڑ، غیبت نہ کر، چغلی نہ کھا، جھوٹ نہ بول، جھوٹی مبالغہ رائی مت کر، اللہ کی یاد کر. سبحان اللہ کہ جنت میں درخت لگ جائے گا. الحمدللہ کہ جنت میں درخت لگ جائے گا. کہہ لیجیے الحمدللہ. لا الہ الا اللہ کہ جنت میں درخت لگ جائے گا. کہہ لیجیے اللہ اکبر کہ جنت میں درخت لگ جائے گا. اور یہ کلمات باقی رہیں گے، اس کا اجر و ثواب باقی رہے گا. ملفوظات اعلی حضرت میں میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ لکھتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے گا تو یہ صالح کلمے، یہ اچھے باتیں، یہ ذکر اللہ، یہ ہوا میں مجتمع ہو جاتا ہے، ہوا میں جمع ہو جاتا ہے. پھر کیا کرتا ہے؟ یہ ہم نے جو نیکی کے کلمے کہے نا، یہ ہوا میں جمع ہو جاتے ہیں اور قیامت تک اللہ تعالی کی تسبیح اور تقدیس بیان کرتے ہیں. اور جن خوش نصیبوں نے یہ کلمات کہے ان کے لیے یہ کلمات تا قیام قیامت مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے. کاش کروں تیری حمد و ثنا یا الہی. آمین. یہ فضول باتوں سے جان چھوڑ جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. فضول بات کس کو کہتے ہیں؟ جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ، وہ فضول بات ہے، کچھ حاصل نہیں ہے. بیانات عطاریہ حصہ سیوم میٹھے بول کے صفحہ نمبر 421 پر پڑھی. اور فضول باتوں کا ترک کر دینا یہ ہے حسن اسلام. جی ہاں، فتاوی رضویہ شریف جلد 1 میں میرے آقا سیدی اعلی حضرت علی رحمت رب العزت حدیث پاک نقل کرتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. فضول باتوں کا ترک کرنا یہ اسلام کا حسن ہے. تو کاش فضول باتوں سے ہماری جان بخشی ہو جائے، فضول باتوں سے ہم بچ جائیں، فضول سوالات سے بچ جائیں. اللہ والوں کا کیا انداز ہوتا تھا؟ یہ فکر مدینہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے، اس کے اندر 41 حکایات ہیں. فکر مدینہ کی حکایتیں بزرگوں نے کس طرح احتساب کیا اور ساتھ ہی ساتھ امیر اہل سنت کی حکایات بھی. اس کے صفحہ نمبر 58 پر کیمیا سعادت کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت سیدنا مالک بن زیغم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت سیدنا رباح قیسی رحمت اللہ تعالی علیہ نماز عصر ادا کرنے کے بعد ہمارے ہاں تشریف لائے. فرمایا اپنے والد صاحب کو باہر بھیجیے. عرض کی حضور وہ تو سو رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں. آپ نے یہ سنا تو منہ سے نکلا یہ سونے کا کون سا وقت ہے. اب یہ کہہ کر وہ چلے. یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں بھی پیچھے پیچھے چلا. میں نے دیکھا کہ حضرت اپنا محاسبہ کرتے ہوئے فرما رہے تھے اے ابو الفضول تم نے یہ کیوں کہا یہ سونے کا کون سا وقت ہے؟ آخر تجھے یہ فضول بات کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب تمہیں سزا بھگتنا ہوگی. میں سال بھر تجھے تکیے پر سر نہیں رکھنے دوں گا. اور
جب یہ کہہ رہے تھے ان کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کاش فضول بک بک سے، فضول سوالات کرنے سے ہماری جان چھوڑ جائے، اور ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے. میری فضول گوئی کی عادت نکال دو آقا، خلق عظیم سے مجھے حصہ عطا کرو، بے جا ہنسی کی خصلت بد کو نکال دو. کاش میرے شیخ طریقت نے خاموش شہزادہ رسالے میں ایک صحابی کی حکایت لکھی ہے، وہ سن لیجئے. ارشاد فرمایا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو شخص سب سے پہلے اس دروازے سے داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا. کیا شان ہے ہمارے آقا کی. ہمارے آقا کو معلوم ہے کون آ رہا ہے اور یہ جنتی ہے دوزخی ہے. اتنے میں حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوئے. لوگوں نے مبارکباد دی اور پوچھا کہ آخر کس عمل کے سبب آپ کو یہ سعادت ملی، آپ کیا عمل کرتے ہیں کہ آقا آپ کو جنتی فرما رہے ہیں؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میرا عمل بہت ہی تھوڑا ہے. عاجزی، میرا عمل بہت ہی تھوڑا ہے، اور جس کی میں اللہ عز و جل سے امید رکھتا ہوں وہ میرے سینے کی سلامتی اور بے مقصد باتوں کو چھوڑنا ہے. میرا سینہ سلامت ہے. کس طرح سلامت ہے؟ بیہودہ باتوں سے سلامت ہے، حسد سے سلامت ہے، امراض باطنیہ سے سلامت ہے، اور دل میں ایمان مضبوط مستحکم ہے. اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کی بشارت زبان رسالت سے ملی. کس خوبی کی بنا پر؟ کہ فضول باتوں میں نہیں پڑتے تھے، جس کام سے واسطہ نہ ہو تو اس کے بارے میں پوچھتے نہیں تھے. اور ہم اپنی عادت سے مجبور ہیں، فضول بک بک کی عادت پڑی ہوئی ہے، بے جا سوالات کرتے چلے جاتے ہیں. مثلا یہ کتنے میں لیا، ارے وہ کتنے میں ملا، فلاں جگہ پلاٹ کا کیا بھاؤ چل رہا ہے. کسی کے مکان میں گئے یا کسی نے نیا مکان لیا، سوال ہوتا ہے کتنے کا لیا، بھئی کمرے کتنے، کرایہ کتنا ہے، مالک کے مکان کیسا ہے. اب یہ سوال کر کے تو غیبت اور تہمت کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کہ اگر اس نے جواب دیا کہ بہت سخت مزاج ہے، بے رحم ہے، بہت ٹیڑھا آدمی ہے، خر دماغ ہے، کنجوس ہے، تو غیبت ہو جائے گی نا بھائی. غیبت ہو گئی یا بہتان لگایا جائے گا. اسی طرح نئی دکان خریدی، نئی کار خریدی، نئی موٹر سائیکل لی یا سائیکل لی، تو اب پوچھتے رہتے ہیں بھاؤ کیا ہے، تو پائیداری کے بارے میں، نقد لی، ادھاروں پر لی، قسطوں میں لی، سوالات کیے چلے جا رہے ہیں. مریض کے پاس گئے تو اس کو بیچارے کو تنگ کر دیتے ہیں. ایک تو مریض ہے، عیادت کرنے گئے تو اب پوچھے جا رہے ہیں، اور پھر نسخے بھی بتاتے ہیں، اور پھر دوائیاں استعمال کرنے کی پابند کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ استعمال کر لیں بھائی فلاں ڈاکٹر سے. ارے بھائی یہ کرا رہا ہے علاج بیچارہ، عیادت کرو، اس کو دعا دو اور اس سے دعا لو اور جلدی فارغ ہو کے اپنے گھر پہنچو بھائی. اور بعض کی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ جس کا پوچھنا شرمناک ہوتا ہے. لوگوں کو اس پہ بھی شرم نہیں آتی، اس کی بھی تفصیل پوچھتے ہیں بیچارے. اللہ کی پناہ ہے. اسی طرح موسم کے بارے میں، لائٹ کے بارے میں، گرمی کی شدت کے بارے میں، فضول باتیں فضول باتیں. تو کاش فضول باتوں سے ہماری جان چھوٹ جائے اور ذکر و درود ہر گھڑی ہمارے ورد زباں رہے. امیر اہل سنت فرما رہے ہیں کہ تجربہ کر لیں، چپ رہنے میں 100 سکھ ہیں. دیکھیں کیا فرما رہے ہیں، چپ رہنے میں 100 سکھ ہیں، تو یہ تجربہ کر لے.
چپ رہنے میں سو سکھ ہے تو یہ تجربہ کر لے، تو یہ تجربہ کر لے، چپ رہنے میں سو سکھ ہے تو یہ تجربہ کر لے، تجربہ کر لے، اے بھائی زباں پر تو لگا قفل مدینہ، اے بھائی زباں پر تو لگا قفل مدینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہم جو اور فضول سوالات کرتے ہیں، میٹھے بول رسالے میں امیر اہل سنت نے اس کی مثالیں دی ہیں، یہ مثالیں میں بیان کرتا ہوں، آپ بھی غور کریں، اللہ مجھے بھی توفیق دے کہ ہم غور کریں کہ اس میں کن کن مثالوں کی زد میں ہم بھی آ رہے ہیں، اور ایسے سوالات کرتے ہیں کہ اگر جواب دینے والا محتاط نہ ہو تو شاید وہ جھوٹ بول دے۔ سوال کرنے والا گناہگار نہیں، مگر مسلمانوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے بلا ضرورت اس طرح کے سوالات سے پرہیز کرنا مناسب۔ سوالات کی 14 مثالیں امیر اہل سنت نے درج کی ہیں، سنیے۔ ہمارا گھر ڈھونڈنے میں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ بھئی آپ کا ایڈریس ہی ٹھیک نہیں تھا، وہ بیچارہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے حال خراب ہو گیا اس کا، اور گرمی میں پسینے چھوٹ گئے اس کے، اور آپ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی آپ کو پریشانی تو نہیں ہوئی؟ کیا کہے؟ بھی کہے کہ پریشانی نہیں ہوئی تو جھوٹ بولا نا، پریشانی تو ہوئی تھی۔ تو آپ نے ایسا سوال کیوں کیا کہ بیچارہ جھوٹ بولنے پر مجبور ہوا؟ اسی طرح ہمارے گھر کا کھانا پسند آیا؟ اب دیکھیں ہر ایک کی طبیعت مختلف ہوتی، نمک مرچ کوئی تیز کھاتا ہے، کوئی وہ کم تیز کھاتا ہے، اور بعض کو تو پرہیز کے سلسلے ہوتے ہیں۔ اب پوچھ کر آپ نے اس کو بیچارے کو مجبور کر دیا کہ جھوٹ بولے گا، مروت میں بولے گا، تو اس میں وہ کوشش کرنی چاہیے کہ جھوٹ نہ بولے۔ بھائی کیوں جھوٹ بولیں؟ کہ بھئی یوں کیوں کہے کہ نہیں جی کھانا بہت اچھا تھا حالانکہ اچھا نہیں لگا تھا، تو کہہ دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دے آپ کو۔ پوچھا اس نے کھانا کیسا ہے تو کھانے کا نہ کہے، برکت کی دعا دے دے۔ جھوٹ کیوں بولے؟ میرے ہاتھ کی چائے کیسی تھی؟ اب اس میں بھی مزاج مختلف ہے، کوئی تیز چینی پیتا ہے، کوئی کم چینی پیتا ہے، کوئی پتی کڑک ہو اس کو مزہ آتا ہے، اور بعض وہ سوکھے دودھ کی پیتے ہوں گے بیچارے، بعض تازہ دودھ کی پسند کرتے ہوں گے، تو ہر ایک کا مزاج ہے۔ تو یہ فضول سوال ہے، اور جس سے پوچھا گیا اس بیچارے کو خائی نہ خائی جھوٹ کے گڑے میں دھکیلنے والی بات ہے۔ تو بہرحال جواب دینے والے کو بھی محتاط ہونا چاہیے، برکت کی دعا دے دے۔ ہمارا گھر آپ کو اچھا لگا تو ہر ایک کا اپنا مزاج ہے بھائی، میرے لیے دعا کرتے ہیں یا نہیں؟ اب دعا کے لیے کہتے ہیں، اس کے بعد اسپیشلی پوچھتے ہیں، وہ مکے میں گیا، مدینے میں گیا، عمرے پر گیا، حج پر گیا، اجتماع میں گیا، قافلے میں گیا، بھائی میرے لیے دعا کی تھی؟ اب نہیں یاد رہا بیچارے کو، کیا کہے؟ میں نے ابھی جو بیان کیا آپ کو کیسا لگا؟ تو یہ بھی بڑی آزمائش ہے کہ کون کس کی ہمت ہے کہ کہے کہ بھائی آپ نے بور کر دیا یار۔ میں نے جو نعت شریف پڑھی تھی اس میں آپ کو میری آواز کیسی لگی، یا کہیں گے میری طرز کیسی تھی بھائی؟ تو کس کی ہمت ہے کہے گا بھی اس نعت کی تو اور اچھی طرزیں بن سکتی تھی، آپ نے کون سی پڑھ دی؟ تو ظاہر ایسا نہیں کہے گا۔ اسی طرح میری بات آپ کو بری تو نہیں لگی، یہ بھی فضول سوال ہے، اور سامنے والے کو، مخاطب کو جھوٹ بولنے پر مجبور کرنے والی بات ہے۔ میرے آنے سے آپ کو تکلیف تو نہیں ہوئی؟ تو یہ بھی بیچارہ خائی نہ خائی شاید جھوٹ بول دے، میری وجہ سے آپ کو بوریت تو نہیں ہو رہی؟ لاکھ بوریت ہوتی ہو، کہے گا کون؟ میں آ کر آپ کی باتوں میں کہیں مخل تو نہیں ہوا؟ میں نے ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ وہ کر تو دیا، اب مزید کر رہے ہیں آپ سوال پوچھ کر۔ آپ مجھ سے ناراض تو نہیں؟
آپ مجھ سے خوش ہیں نا؟ میرے بارے میں آپ کا دل تو صاف ہے نا؟ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے یہ لکھا ہے کہ یہ سارے فضول سوالات ہیں، اور بعض جو ابو الفضول ہوتے ہیں نا یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، اللہ ان کی صحبت سے بچائے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ تائید طلب کرتے ہیں، ہاں بھائی ٹھیک ہے نا، کنفرمیشن لیتے ہیں، ہاں بھائی کیا سمجھے، میری بات کا مطلب سمجھ گئے نا؟ کیوں بھائی ٹھیک ہے نا، میں غلط تو نہیں کہہ رہا، کیا خیال ہے آپ کا؟ ہاں میں ہاں ملاتے ہیں بیچارے، وہ کھائی نہ کھائی تو جھوٹ بولنے کا گناہ کرتے ہیں۔ اب ایسے جو باتونی ہوتے ہیں ان بیچاروں کی اصلاح بھی نہیں ہوتی، کہ کوئی ڈر کے مارے ان سے مروت میں ان کی اصلاح کی ہمت بھی نہیں کرتا۔ تو گناہوں بری باتوں میں ہاں ملانا ٹھیک نہیں ہے۔ معاذ اللہ کسی نے کفر بک دیا اور حسب عادت تائید لی، کیوں جی ٹھیک کہہ رہا ہوں نا، اب سامنے والے سے ہاں کہلوا کر اس کا بھی ایمان برباد ہوگا۔ کیونکہ یاد رہے کہ ہوش و حواس کے ساتھ کفر کی تائید کرنا بھی کفر ہے۔ اللہ تعالی ہمارا ایمان سلامت رہے۔ اے کاش ضرورت کے سوا کچھ بھی نہ بولوں، کچھ بھی نہ بولوں، اے کاش ضرورت کے سوا کچھ بھی نہ بولوں، کچھ بھی نہ بولوں، اللہ زباں کا ہو عطا قفل مدینہ، اللہ زباں کا ہو عطا قفل مدینہ، اللہ زباں کا ہو عطا قفل مدینہ، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اب میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، اپنے آپ کو فضول باتوں سے کس طرح بچائیں، کیا ترکیب کریں کہ ہماری باتیں فضولیات سے پاک ہو جائیں۔ خاموش شہزادہ رسالے میں میرے شیخ طریقت نے اس کا نسخہ عطا فرمایا، توجہ کریں گے؟ کون کون توجہ کرے گا؟ انشاءاللہ انشاءاللہ توجہ کریں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ میرے شیخ طریقت فرما رہے ہیں اپنی گفتگو میں کمی لانے کے جو واقعی خواہش مند ہیں، جو چاہتے ہیں ان کی باتوں میں کمی آ جائے، ان کے لیے اپنی بات کی تنقیح کرنے یعنی چھان بین کرنے اور اپنی گفتگو کو بے جا یا ضرورت سے زائد لفظوں اور مختلف خامیوں سے پاک کرنے، نیز نقصان دہ بلکہ فضولیات کی آمیزش سے بچانے کے لیے امیر اہل سنت نے نسخہ پیش کیا ہے احیاء العلوم سے۔ چنانچہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ تعالی الوالی کے فرمانے والا شان کا خلاصہ، گفتگو کی 4 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں؟ 4۔ نمبر 1، مکمل نقصان دہ بات، ایسی بات جس میں سراسر نقصان ہی نقصان ہے۔ نمبر 2، مکمل فائدہ مند بات۔ نمبر 3، ایسی بات جو نقصان دہ بھی ہے اور فائدے مند بھی۔ پہلی بات کیا ہے؟ مکمل نقصان والی۔ دوسری قسم کی باتیں وہ جو مکمل فائدے والی ہیں۔ نمبر 3، جو نقصان دہ بھی ہیں فائدے مند بھی ہیں۔ اور چوتھی قسم ایسی باتوں کی ہے جس میں نہ فائدہ نہ نقصان ہے۔ تو پہلی قسم کیا ہے؟ مکمل نقصان دہ۔
اور جب یہ ہے ہی مکمل نقصان دہ تو ساری کی ساری واجب الترک ہوئی، چھوڑنے جیسی ہوئی۔ اسی طرح تیسری قسم کی باتیں وہ کیا ہیں؟ نقصان بھی ہے فائدہ بھی ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اور چوتھی قسم ہے فضولیات، نہ فائدہ نہ نقصان، تو اس میں ایسی باتوں میں وقت ضائع کرنا یہ بھی نقصان ہے۔ اب کیا رہ گئی؟ صرف دوسری قسم کی باتیں رہ گئیں، وہ کیا ہے؟ مکمل فائدے مند۔ تو چار میں سے ایک قسم کی باتیں، تو 75% باتیں جو ہیں قابل استعمال نہیں ہیں، ترک کرنے جیسی ہیں، اور 25% باتیں ایسی ہیں جو فائدے مند ہیں، بس یہی قابل استعمال ہیں۔ اچھا، جو قابل استعمال ہیں اس کے اندر بھی نقصانات کے پہلو موجود ہیں۔ کیا؟ ریاکاری اس میں موجود ہو سکتی ہے، اس میں ریاکاری آ سکتی ہے، اس میں بناوٹ آ سکتی ہے، اس میں غیبت آ سکتی ہے، اس میں جھوٹے مبالغے آ سکتے ہیں، میں کرنے کی آفت آ سکتی ہے، اپنی فضیلت اپنی پاکیزگی بیان کرنے کی قباحت آ سکتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ فائدہ مند گفتگو کرتے کرتے ہم لوگ فضول باتوں میں پڑ جاتے ہیں، پھر آگے بڑھ کر گناہوں کا ارتکاب ہونے کا بھی خدشہ ہے، اور اس کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ لہذا قابل استعمال بات کے ذریعے بھی انسان خطرات میں گھرا رہتا ہے، تو کیا کریں؟ قفل مدینہ لگائیں، اور کیا کرنا ہے بھائی؟ چپ رہنے میں سو سکھ ہے تو یہ تجربہ کر لے۔ امیر علیہ سنت فرما رہے ہیں، اللہ کے ولی فرما رہے ہیں کہ تجربہ تو کر کے دیکھو چپ رہنے میں کتنے سکھ ہیں۔ چپ رہنے میں سو سکھ ہے تو یہ تجربہ کر لے، تو یہ تجربہ کر لے، اے بھائی زباں پر تو لگا قفل مدینہ۔ تو انشاءاللہ عز و جل ہم قفل مدینہ لگانے کی کوشش کریں گے۔ قفل مدینہ انشاءاللہ، قفل مدینہ انشاءاللہ، سر پہ امامہ رخ پہ داڑھی انشاءاللہ، سر پر زلفیں انشاءاللہ، حیا سے نظریں انشاءاللہ۔ پہلے تولو پہلے تولو پہلے تولو، تو تولنے کا طریقہ بھی ہم نے سیکھا، کیا کہ الفاظ زبان سے ادا ہوں۔ یہ صفحہ نمبر 30 ہے خاموش شہزادے کا۔ تو اپنے دل سے سوال کیا جائے، اس بولنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا میں کسی کو نیکی کی دعوت دے رہا ہوں؟ کیا یہ بات جو میں بولنا چاہتا ہوں اس میں میرا یا کسی کا بھلا ہے؟ میری بات کہیں ایسے مبالغے سے پر تو نہیں جو مجھے جھوٹ کے گناہ میں مبتلا کر دے؟ جھوٹ کا مبالغہ کیا ہے؟ بحر شریعت جلد 3 صفحہ 519، اگر ایک مرتبہ آیا اور یہ کہہ دیا 1000 مرتبہ آیا تو جھوٹا ہے۔ یہ بھی سوچے کہ میں جو بات کرنے جا رہا ہوں اس میں کسی کی جھوٹی تعریف تو نہیں ہے، کہیں غیبت تو نہیں کرنے لگا، میری اس بات سے کسی کا دل تو نہیں دکھ جائے گا، بول کر شرمندگی کے ساتھ رجوع تو نہیں کرنا پڑے گا، سوری تو نہیں کہنی پڑے گی، کہیں میں اپنا یا کسی کا راز تو فاش نہیں کرنے لگا۔ اگر میں فضول بات کی جگہ درود پاک پڑھ لوں، سبحان اللہ، میٹھے بول میں امیر علیہ سنت نے لکھا ہے اگر کسی کا ایک بار کا پڑھا ہوا درود پاک قبول ہو جائے تو اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
تو یہ ہے تولنے کا طریقہ. اور جو کلمات یہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر یہ کلمات کہوں گا سبحان اللہ. ہم نے سنا ملفوظات اعلی حضرت کے حوالے سے کہ یہ کلمات فضا میں مجتمع ہو جائیں گے, جمع ہو جائیں گے, اللہ کی تسبیح بیان کریں گے, اللہ کی پاکی بیان کریں گے, تقدیس بیان کریں گے, اور تا قیام قیامت یہ الفاظ جس خوش نصیب نے اپنی زبان سے ادا کیے اس کے لیے دعائے مغفرت کریں گے. فضول بات کرنے سے کیا حاصل؟ میچ پر تبصرہ کرنے سے کیا حاصل؟ اسکور پوچھنے سے کیا حاصل؟ لائٹ جانے اور آنے کی فضول سوالات سے کیا حاصل؟ گرمی اور سردی اور حکومت اور انتظامیہ اور پولیس پر بھڑاس نکالنے سے کیا حاصل؟ دہشت گردی میں کتنے مرے کیا حاصل؟ سنسنی اور کیا؟ دلچسپی, تلطف اور کیا؟ تلذذ اور کیا؟ تو ذکر اللہ کیوں نہ کروں؟ میرے شیخ طریقت میٹھے بول رسالے میں لکھتے ہیں عمر راز زائے مکن در گفتگو ذکر او کن ذکر او کن ذکر او. فالتو باتوں میں عمر عزیز ضائع مت کر, ذکر اللہ کر, ذکر اللہ کر, ذکر اللہ کر. اللہ 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 طائران جنا میں تیری گفتگو گیت تیرے گاتے ہیں وہ خوشگولو. وہ اچھی آواز والے مولا تیرے گیت گاتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے حق, کوئی کہتا ہے ہو, اور سب کہتے ہیں لا شریک لہ. اللہ 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 اللہ. اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, ہم استغفار پڑھ لیں, فضول باتیں کرنے کے بجائے استغفار پڑھ لیں. سبحان اللہ, اس کی فضیلت سنیے. ایک بزرگ 40 سال تک عبادت کرتے رہے, دعا کی یا اللہ عز و جل تیری رحمت سے مجھے جو کچھ جنت میں ملنے والا ہے اس کی جھلک ہی دکھا دے. ابھی دعا کر رہے تھے کہ ایک دم محراب شق ہوئی, اس میں سے ایک حسین و جمیل حور نکل آئی. کہا تجھے جنت میں مجھ جیسی 100 حوریں ملیں گی جن میں سے ہر ایک کی 100 خادمائیں, ہر خادمہ کی 100 کنیزیں ہوں گی, ہر کنیز پر 100 ناظمائیں یعنی انتظام کرنے والیاں ہوں گی. یہ سن کر بزرگ خوشی سے جھوم گئے. سوال کیا کیا کسی کو جنت میں مجھ سے بھی زیادہ ملے گا؟ جواب آیا اتنا تو ہر اس عام جنتی کو ملے گا جو صبح و شام استغفر اللہ العظیم پڑھ لیا کرتا ہے. بھائی فضول باتوں سے کیا حاصل؟ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں نا. ہاتھوں ہاتھ پڑھ لیجئے استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, خاموش شہزادہ رسالے میں امیر اہل سنت نے خاموشی کی برکت کی 3 مدنی بہاریں لکھی ہیں. صفحہ نمبر 34 سے شروع ہو رہا ہے. اس میں ایک عرض کرتا ہوں. امیر اہل سنت لکھتے ہیں کہ ایک اسلامی بہن کی تحریر کا لب لباب دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی طرف سے جاری کردہ خاموشی کی اہمیت پر مبنی سنتوں پر بیان کی کیسٹ سن کر میں نے زبان کے قفل مدینہ کی ترکیب شروع کی, یعنی خاموشی کی عادت ڈالنے کا سلسلہ کیا. 3 ہی دن میں مجھے اندازہ ہو گیا پہلے میں کس قدر فالتو باتیں کیا کرتی تھی. الحمدللہ عز و جل خاموشی کے برکت سے مجھے اچھے اچھے خواب نظر آنے لگے. فضول گوئی سے بچنے کی کوشش کے تیسرے دن میں نے مکتبۃ المدینہ کی جاری کردہ سنتوں پر بیان کی ایک مزید آڈیو کیسٹ بنام اطاعت کسے کہتے ہیں. یہ امیر اہل سنت کا بیان ہے, بہت پیارا بیان ہے. یہ کیسٹ سنی. یہ اسلامی بہن کہتی ہیں رات جب سوئی تو الحمدللہ عز و جل
کیسٹ میں بیان کردہ ایک واقعہ مجھے خواب ہی خواب میں دکھائی دینے لگا۔ وہ کیا واقعہ تھا؟ جنگ کا نقشہ تھا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دشمن کی جاسوسی کے لیے حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ کرتے ہیں۔ وہ کفار کے خیموں کے پاس پہنچتے ہیں، انہیں کفار کے سردار حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نظر آتے ہیں۔ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ موقع غنیمت جانتے ہوئے حضرت سیدنا حذیفہ کمان پر تیر چڑھا لیتے ہیں۔ انہیں ایک دم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یاد آتا ہے، کوئی چھیڑ چھاڑ مت کرنا۔ اس کا مفہوم یہ، چنانچہ اپنے مدنی امیر کی اطاعت کرتے ہوئے تیر چلانے سے باز رہتے ہیں، پھر حاضر ہو کر تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں کارکردگی پیش کرتے ہیں۔ یہ اسلامی بہن کہتی ہیں الحمدللہ عز وجل مجھے اس خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور دو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما کی خوب واضح طور پر زیارت نصیب ہوئی۔ باقی سب مناظر دھندلے نظر آ رہے تھے۔ مزید لکھا ہے الحمدللہ صرف 3 دن کی فضول گوئی سے بچنے کی کوشش سے مجھ پر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا کرم ہو گیا۔ بس میری تمنا ہے کہ کبھی بھی میری زبان سے کوئی فالتو لفظ نہ نکلے۔ آپ دعا کیجئے کہ میں اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو جاؤں۔ آپ بھی کوشش کریں گے؟ میرے لیے دعا کریں کہ میں بھی کوشش کروں اور کامیاب بھی ہو جاؤں۔ اور جو کوشش کرتا ہے اللہ اسے کامیابی عطا فرماتا ہے۔ کوشش کرنے والے کو کامیابی عطا کی جاتی، کوشش کریں گے انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، یاوہ گوئی سے، تیری میری سے، ادھر ادھر کی اور فضول سوالات کی لت سے انشاءاللہ عز وجل جان چھوٹ ہی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ذکر و درود ہماری زبان سے جاری کروائے اور ہمیں فضول گوئی سے بچائے۔ تلاوت کریں، نعت شریف پڑھیں، نیکی کی دعوت دیں، بیانات کریں، کیوں فضول باتیں کریں۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ نے جو ابھی سلسلہ ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 030126127176 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں۔